فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اسے اپنی سلطنت اور اپنے مال و دولت پر بڑا ہی ناز تھا کہ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ آخر میں اللہ پاک نے اس کے وہ جو سلطنت تھی اور وہ جو اس کے پاس مال و دولت تھی وہ سب غرق کر دی۔ علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں اب حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پورا کا پورا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے بھی نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اسے اپنی سلطنت اور اپنے مال و دولت پر بڑا ہی ناز تھا۔ آخر میں اللہ پاک نے اس کے وہ جو سلطنت تھی اور وہ جو اس کے پاس مال و دولت تھی وہ سب غرق کر دی۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تو خواب کچھ اس طرح دیکھا کہ اس نے ایک ستارہ دیکھا کہ وہ آسمان سے ٹوٹ کر گر رہا ہے اور اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے نجومیوں سے پوچھا اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں، تو نجومیوں نے اپنی اپنی رائے دی اور کہا فرعون سے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ جب فرعون کے کان میں یہ پڑا تو اس کو تو اپنے سلطنت پر بڑا ہی ناز تھا، تو فرعون نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، صرف اسی خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان میں سے کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ میری سلطنت کو ختم نہ کر دیں۔ کرتے کرتے 70,000 بچوں کو جب اس نے قتل کروایا تو کسی نے فرعون سے کہا کہ اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 1 سال بچوں کو قتل کروائیں اور دوسرا سال ہوگا وہاں اس سال ان کو چھوڑ دیں۔ یذبحون ابناءکم، اور وہ تمہارے اولادوں کو قتل کرواتا تھا، وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور جو لڑکے ہوتے تھے بچے ہوتے تھے یعنی بچیوں کو چھوڑ کے بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، اتنا ظالم بادشاہ۔ جس سال وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال نہیں کرواتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو موسیٰ بہت ہی پریشان ہوئی کہ کہیں فرعون کے سپاہی آ نہ جائے اور میرے سے یہ بچہ چھین کر نہ لے جائیں، بہت ہی پریشان تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر کسی تابوت میں ڈال کر دریائے نیل کے سپرد کر دیں اور پھر دیکھیں میری رحمت کے کرشمے، میری رحمت کی قدرت دیکھتے جائیں پھر میں کرتا کیا ہوں۔ وہی ہوا، ان کی ماں نے انہیں ایک صندوق میں ڈالا اور پھر صندوق میں جب ڈالا تو صندوق میں ڈال کر ان نے دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔
اور واپس گھر چلی گئی پریشان ہو کر۔ تو جو ان کی بہن تھی ہمشیرہ، وہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، اور یعنی کہ جس کنارے جو دریا ہے اس کے کنارے کنارے پہ چلتی گئی، اور صندوق پانی میں بہہ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ جو صندوق تھا وہ جا کر پہنچا فرعون کے محل کے پاس۔ فرعون کے محل کے پاس جب پہنچا تو فرعون اپنی بیوی جو تھی اس کی آسیہ، وہ دونوں ایک باغ میں گھوم رہے تھے۔ ان نے دیکھا کہ پانی میں ایک صندوق آ رہا ہے، تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو یہ صندوق اٹھا کر ادھر لے کے آؤ، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے پیار سے اٹھایا اور بوسہ دیا اٹھا کر، ان کو پسند آ گیا۔ فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو آسیہ نے فرعون سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں۔ تو فرعون کہتا تھا کہ نہیں، یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو مجھے قتل کروا دے گا۔ اسے شروع سے اپنی سلطنت کی یعنی خوف تھا کہ کہیں میری سلطنت مجھ سے چھین نہ جائے۔ تو آخر کار انہیں رکھ لیا گیا۔ فرعون اپنی بیوی سے کہا کرتا ہے کہ جب بھی تم ان کو اٹھاتے ہو اس بچے کو، تو یہ تم سے پیار محبت یعنی ہنستا ہے، کھلکھلا کر مسکراتا ہے، اور جب میں اٹھاتا ہوں تو غصے میں ہو جاتا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا یہ تو بچہ ہے، کوئی نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے۔ تو ان نے ایک ایسا کام کیا کہ ایک طرف کھانے کی کوئی چیز رکھ دی اور دوسری طرف انگارے رکھ دیے۔ تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بچہ، اب بچہ ہے چونکہ، یہ کھانے کی چیز اٹھائے گا یا انگارے کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس ٹائم بچے تھے، تو وہ جب کھانے کی چیز کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے کی چیز جو چیز تھی اس کی طرف چلے گئے اور اس کو اٹھانے لگے۔ اس ٹائم فوراً اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ انگارہ اٹھا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، جو یہ دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دعا مانگتے تھے تو یہ اپنی جو ان کے بچپن میں جو انگارہ منہ میں رکھا ہوا تھا، جو لکنت آئی ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ دعا مانگتے تھے، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو انگارہ منہ میں ڈال لیا۔ تو آسیہ نے پھر اب فرعون سے کہا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچے ہیں، اس کو تو نہ سمجھے، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی کسی اور عورت کا۔ تو ان کی ہمشیرہ جو تھی بہن، وہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ ان نے ان کو کہا کہ میرے ذہن میں ایک ایسی عورت ہے، تو اگر آپ اجازت دیں میں ان کو بلا لاؤں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ بلا لیں اسے۔ وہ گئی اور اپنی والدہ کو سارا ماجرا سنایا۔ والدہ بہت خوش ہوئی، آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا۔ تو یوں دیکھیں، جس کو اللہ پاک یعنی جس کو یہ جو فرعون مارنا چاہ رہا تھا، اور یعنی کہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اسی اللہ پاک نے اسی کو ان کے گھر میں پرورش کروا کر بڑا کر دیا۔ یہ اللہ پاک کے دیکھیں آپ معجزات، دیکھیں آپ۔ تو یوں ہوتا گیا، سلسلہ چلتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سختی کو، جو جب بھی کہیں پر ناانصافی ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں فرعون نے بس ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دو بندوں کا آپس میں یعنی کہ لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک دوسرا کوئی اور یہودی تھا جو بھی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا جو تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آپ میری مدد کریں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان کی مدد کرنے کے لیے، دوسرے کو جو تھا ان کو سمجھایا کہ آپ باز آ جائے، وہ نہیں آیا، بس اس نے بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ہی مارا اور وہ وہاں پر ہی مر گیا۔ تو اس پر اللہ پاک سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن بس وہ وہیں مر گیا۔ اللہ پاک سے انہوں نے پھر یعنی کہ دعا بھی مانگی اور بخشش کی، اللہ پاک سے انہوں نے دعا مانگی، یعنی کہ توبہ استغفار بھی کیا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے وہاں سے وہ جگہ ساری چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک جگہ گزر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا کہ کچھ لوگ کنویں کے پاس جا رہے ہیں اور پانی لے کے آ رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں جو ہے وہ سائڈ پر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پانی بھر رہے؟ تو ان نے آگے سے جواب میں کہا کہ ہم اس وجہ سے پانی نہیں بھر رہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اور چونکہ یہ سارے مرد ہیں تو یہ اس لیے پہلے جا رہے، اور ہم ایسے گھر سے ہیں کہ جو پردہ بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، دو مجھے، میں بھر کے لاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کر دیا، انہوں نے اپنے جانوروں کو سب کو پلایا اور چلے گئے وہاں سے۔ وہ دونوں لڑکیاں جب گھر گئی تو اپنے والد کو سارا ماجرا سنایا کہ ایک جوان ہے جو لوگوں کی اس طرح مدد کرتا ہے، صرف اچائی کے لیے بڑھتا ہے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، آپ بلا کے لاؤ اسے۔ جب بلایا گیا تو وہ جو ان کے والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اگر میری خدمت کریں، میری بکریاں چرائیں 10 سال تک، تو میں آپ کو ایک بیٹی نکاح میں دے دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر ان کی خدمت کی، ان کی بکریاں وغیرہ چرائی، اور یوں پھر ان نے ایک بیٹی ان کو نکاح میں دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر انہیں کچھ آگ، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک آگ نظر آئی پہاڑی کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں پر رک جائیں اور میں جا کے وہاں سے آگ کا تھوڑا سا لے کے آتا ہوں، شاید کوئی مل جائے وہاں سے، میں ان کا راستے کا بھی پوچھ لوں۔ تو گھر والوں نے اجازت دے دی، وہ چلے گئے۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسی آگ ہے، نہ تو گرم ہے اور نہ ہی اس میں آگ کی کوئی وہ ہے، یعنی سفید آگ۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی انا ربک، بے شک اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخضع نعلیک، پس اتارو تم اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاصْدَعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنو جو تم سے وحی کی جا رہی ہے۔ پھر وہ سارا کچھ جو ہے واقعہ سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ان سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب بھی ملا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور میں اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسے زمین پر ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات جو دیے تھے کہ 3 تھے غالباً، ایک یہ کہ جب وہ عصا زمین پر مارتے تھے تو اس سے وہ سام بن جاتا تھا، دوسرا یہ کہ جب ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے باہر نکالتے وہ سورج جیسا چمکدار اور روشن ہو جاتا تھا۔
خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے واپس اور اپنے گھر والوں کے لے کے گئے، تو وہاں پر فرعون کے پاس گئے کہ میرے پاس یعنی کہ معجزات ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ یہ کیا نام ہے، فرعون نے بھی اپنے یعنی سپاہیوں کو کہا کہ جا کے بلاؤ، جادوگروں کو بلاؤ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ادھر سے فرعون اپنے ان کو لے کے آ گئے، یعنی کہ جادوگر وغیرہ جو بھی تھے، جادو جو جانتے تھے، ان نے اپنی رسیاں ڈال دی۔ فرعون نے کہا کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، تو ان نے اپنی رسیاں ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی جو رسیاں وہ سانپ بن گئی، وہ صرف نظر کا دھوکہ تھا، وہ جادو تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بنا اور سب کو نگل گیا۔ تو جتنے بھی وہاں پر جادوگر تھے ان نے سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ کون سا، یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو کوئی جادو نہیں ہے۔ تو فرعون جو کہ ظالم تھا، ان نے کہا میں تمہارے یعنی الگ الگ سمت سے میں تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا، اور تم نے کیسے کلمہ پڑھ لیا میرے بغیر اور مجھ سے پوچھے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ خیر یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے وہ نبی ہے کہ جن نے اپنی زندگی میں یعنی کہ سختیاں بھی برداشت کی۔ فرعون کے یعنی کہ بچپن میں بھی ان کی والدہ نے ان نے کیا نام ہے جب پیدا ہوئے وہ ان کو پرورش کی وہاں پر، اور پھر یعنی سختیاں برداشت کی ان نے۔ اور فرعون کے جو ظلم ہے وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب وہ آگے جا رہے تھے اور پیچھے یعنی فرعون کا لشکر اور آگے دریا، تو ان نے اس ٹائم جب اپنا عصا مارا تو وہ دریا چشمے یعنی کہ بیچ میں راستہ بن گئے۔ جب وہاں سے اپنے فوج کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے جا رہے تھے تو پیچھے سے فرعون بھی آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے، اور فرعون جب آیا تو وہ اس پانی میں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی ویڈیو الگ سی بنائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر، اور اس طرح بعض جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اس کے بعد اور بھی ہم اس طرح بنائیں گے واقعات صحابہ کرام کے اور انبیاء کرام کے جتنے بھی واقعات ہیں اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے نفع ہو۔